انی ارا فی المنامی انی اذبحک، اللہ نے تجھے بیٹا دیا، مجھے دیا تھا، میں نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، جس رب نے تجھے عطا کیا اس رب کا یہ حکم آ رہا ہے کہ تیرے راستے پر اب اس کو قربان ہونا ہے۔ اے میرے بیٹے تو میری اولاد ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے آگے سے یہ جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، اگر اللہ کا آپ کا حکم ہے آپ یہ کام کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ قیامت خیز منظر بھی ہے، چشم فلک بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم بڑھا ہے، نیچے نوجوان چھوٹا سا بچہ ہے اور چھری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اس نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ونادیناہ اے یا ابراہیم، اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا، رب نے کہا ونادیناہ اے یا ابراہیم، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، میں رب العالمین ہوں، مجھے کسی کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليكم سأستغفر لكم ربي إنه كان بي حفيا۔ ہمہ قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق مالک اکیلا وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، انور الانبیاء، حسنین
کریمین جنتی شہزادوں کے نانے اور آمنہ کے لال محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید میں چند آیات کریمہ ان میں سے ابھی اللہ نے توفیق دی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کا قرآن میں جا بجا مختلف پیرائے میں، مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں رب العالمین نے بڑا ہی شاندار، جاندار، ایماندار ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی۔ آج ہم اسی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت اور ان کی عظیم قربانی کا تذکرہ اور کچھ مسائل قربانی سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ قربانی اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ دن خیر و برکت والے ہم سب کو، جو ان قریب ماہ ذی الحجہ شروع ہونے لگا ہے، اللہ وہ دن ہمیں سب کو خیر و برکت والے نصیب فرما دیں۔ اور دوسری دعا یہ بھی فرما دیں کہ اللہ رب العزت ان بہترین افضل ترین دنوں کی نیکیاں اور عبادات سمیٹنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے اور آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جس طرح کہ آپ نے پچھلے جمعہ بڑی توجہ سے چند باتیں ذہن نشین کی تھی، قربانی کیوں کی جاتی ہے، یہ کب سے ابتدا ہے، کیسے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ کن کی سنت ہے، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آدم آیا ایسے عظیم پیغمبر، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ایسا بندہ تھا، ایسا عظیم پیغمبر تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، میں امتحان لیتا رہا، ابراہیم امتحان پر پورا اترتا رہا۔ بڑا عظیم پیغمبر ہے جس کی ساری زندگی سفروں میں، صعوبتوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں، اپنوں کی، اغیار کی، ہر چیزیں تکلیفیں برداشت کرتا رہا، پر اللہ رب العزت کے حکم پر رب نے جو کچھ کہا ابراہیم پیغمبر سب کچھ کرتا چلا، اور اللہ نے بھی اپنے بندے کی وفا کا یہ انعام عطا فرمایا کہ تا قیامت ہر نبی آنے والے جتنے بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام، ہاں جی، جتنے بھی نبی آئے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آخر میں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ سید ولد آدم ہیں، آپ نے فرمایا لوگو انا دعوت ابی ابراہیم، میں بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اب میں نے گھر بنا دیا ہے، اب اس بہترین گھر کے لیے مجھے بہترین اعلیٰ خطیب چاہیے، اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، کہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ،
جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے لخت جگر بنیادیں اٹھا رہے تھے اور وہ دونوں یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہیں اللہ پھر تذکرہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، میرے خلیل، میرے یار، میرے دوست، اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بتائیے۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے میری توحید کا معاملہ آیا اور جب میری ربوبیت کا معاملہ آیا، میری الوہیت کا معاملہ آیا، اس کا باپ نہیں مانتا تھا، اس نے بڑے اچھے ادب انداز میں یہ کہا یا ابتی، اے میرے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا تو ان پتھروں کی کیوں عبادت کرتا ہے جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ تجھے نفع دیتے ہیں۔ اے میرے ابا جی تجھے یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہ سوچا کہ باپ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا ابتی انی، اے میرے ابا انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہے، رب کا فضل ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے ابا جی اللہ نے آپ کو میرا والد تو بنایا ہے، میں آپ کے ذریعے دنیا میں تو آیا ہوں، پر اللہ نے آپ کے بیٹے پر جو انعام کیا ہے وہ آپ پر نہیں کیا ہے۔ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، پوری دنیا کو اعلان میں نے سنانا ہے، اللہ کے عبادت پر ان کو لانا ہے، اور اعلان یہ ہے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے ابا یہ بائیں دائیں یہ جو آپ ٹریک سارے دیکھتے ہو یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، ابا مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اگر آپ میری پیروی کریں گے فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جی میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ڈال دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی سے دعا مانگنا، کسی کے آگے جھکنا، کسی سے امید لگانا، اے میرے ابا یہ شیطانی کام ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان تو بدبخت ہے، نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ذکر کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب فرشتوں نے کر لیا الا ابلیس، مگر اس نالائق نافرمان ابلیس شیطان نے نہیں کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہنے لگے اے میرے ابا لا تعبد الشیطان، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حقیقت میں شیطان کی عبادت کرنا۔ ابا یہ نہ کرو۔ یا ابتی، اے میرے ابا بات سیدھی سی ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچ جائے، خدا کے لیے آپ رک جائیں۔ جب باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم یہ کیا ہو گیا ہے، تو میری بات میرے معبودان نے باطلہ سے، گویا کہ تو ان کو نہیں مانتا ہے جن کو میں سجدہ کرتا ہوں، جن کو میں مانتا ہوں، جن کو میں مشکل کشا مانتا ہوں، جن کو میں سب کچھ مانتا ہوں، تو ان سے بے رغبتی کرنے لگا ہے۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، باپ نے اپنا ایک جناب جو رعب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، اس نے کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، خبردار بس یہاں رک جا، اگر تو نے یہ کام نہ تو اس سے بعد آیا، میرے معبودوں کے انکار کرنے سے تو نہ رکا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، تیری زندگی ختم کر دوں گا، پتھر مار مار کے تیری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، جا مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ جب باپ نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک اللہ کی توحید ہے، ایک اس کے خالق ہے، ایک اللہ کا معاملہ ہے، ایک اس کا رازق ہے، اس کا امر آرڈر یہ ہے
کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے، باپ کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، باپ یہ انکار کرنے لگا ہے، نہیں مانتا ہوں میں، وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، یا تیری زندگی ختم کر دوں گا یا میرے کو چھوڑ کے چلا جا۔ یہ تو کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا سلام علیکم، جاؤ ٹھیک ہے، پھر دنیا کو بتلاتا ہوں میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، ابراہیم ہوں، اللہ نے مجھے خلیل اللہ ایسے نہیں بنایا ہے۔ اگر میرے سامنے اللہ کی توحید آ جائے گی، اس کے سامنے ٹکر پہ میرا باپ آ جائے گا، میں باپ کو چھوڑ دوں گا، رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ ہے ایک وہ مقام جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت یہ آپ نے چند جملے جو سنے قرآن کے، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بولو، کہیں تمہارے سامنے تمہارا باپ کہے بیٹا ختم، کیا باپ چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ قبیلہ نہیں چھوڑتے لوگ، اور گھر نہیں چھوڑتے، کاروبار نہیں چھوڑتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ اور ادھر باپ ہے جو ظاہری دنیا کا سب کچھ ہوتا ہے، جس نے ہر غم میں ساتھ نبھانا ہوتا ہے، جو دنیا کی جتنی مشکلات آ جائیں باپ سینہ آگے تان کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں موجود ہوں، چل آگے چل۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کرو جن کے والدین میرے والدین کی طرح وفات پا گئے، اللہ ان سب کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر اللہ اس قرآن کے ان مقامات سے یہ بات سمجھ آتی ہے، جو اللہ کو نہیں چھوڑتا ہے پھر رب العالمین اس کا شان مقام تا قیامت بلند کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں، بڑی آزمائشیں، بڑی پریشانیاں، میں قرآن کے کن کن مقامات کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے، وقال ایک اور مقام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، میرا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے اولاد، نیک بیٹا عطا فرما۔ اولاد نہیں ہے، 80 سالہ عمر ہو چکی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتا ہے ہم نے اس اپنے پیغمبر کی تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو دیکھا، جس نے اس ادھیڑ عمر میں جا کے پہنچ کے بھی ہمارے در کے علاوہ کسی کے در پہ نہ گیا، ہمارے علاوہ کسی سے نہ مانگا، ہمارے علاوہ کسی سے توقع اور امید نہ رکھی، ہم سے ہی مانگا کہ اللہ جب دینے پہ آئے گا چاہے بوڑھا ہی ہو جاؤ، رب العالمین دینے پہ آئے گا تو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اور پھر میرا اللہ کہتا ہے قرآن کی زبانی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے کہا اے ابراہیم تجھے خوشخبری عطا فرماتے ہیں، ایک بردبار تجھے عظیم بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بیٹا نہیں، قرآن میں ایک اور مقام پر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے ان کو وہ بھی عطا فرما دیا۔ اور یہاں جس مقام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا، وہ کون سا؟ وہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبر محمد، سب نہیں بولتے محمد، ہاں درود پڑھنا ضروری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی امت کو یہ بتلا۔ کیا بتلاؤں؟ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہم نے اس ایک لخت جگر عطا فرمایا، اس کا بھی تذکرہ کر۔ کیا تذکرہ کروں؟ فرمایا اس کی چند گڈ ڈیڈز، اچھی عادات کا تذکرہ کر، شاید تیری امت ان عادات کو اپنا لے اور کامیاب ہو جائے۔ کیا تذکرہ ہے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ
इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंदा रब्बिही मर्दिय्या। और तज़किरा कीजिए अपनी उम्मत के सामने, किताब में याद कीजिए इस्माइल ज़बीहुल्लाह को, क्या इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या, जो अपनी जुबान के बड़े पक्के और वादे के बड़े सच्चे थे। वकाना रसूलन नबिय्या, और हमने उनको रसूल भी बना दिया, नबी भी बना दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को। क्या उनकी अच्छी आदत है? इन यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, वो अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने कबीले को, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को, काना यामुरु अहलहु बिस्सलात। ओ मेरे भाइयों, कुर्बानियां करने वालों सुनो, काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति, अपने घर वालों को, अपनी औलादों को हुक्म दिया करते थे कि नमाज पढ़ा करो। वज़्ज़काती, अल्लाह माल दे, अल्लाह के रास्ते में माल में कंजूसी ना करो। वकाना इंदा रब्बिही मर्दिय्या, इस्माइल अल्लाह के लिए कुर्बान हो गया, अल्लाह पाक ने उसे अपना पसंदीदा बंदा बना लिया। दुआ करें यहाँ इखलास के साथ, अचानक दहन में अल्लाह हमें भी अपना पसंदीदा बना ले। अल्लाह करे अल्लाह हमसे कोई एक ऐसा अमल कबूल कर ले जो हमारी जहन्नम से आज़ादी का जरिया बन जाए। फरमाया अब ये मामला इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, फ़लस्तीन में हैं, अपने बीवी बच्चों को बैतुल्लाह के अंदर पिछली दफ़ा आपने समाज फरमाया था, छोड़ गए हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता, यहाँ वालिदैन बैठे हैं, तवज्जो करें, चंद जुमले कह रहा हूँ। वालिद वो नहीं होता है जो अपने बच्चे के दीन और उसकी इबादत और उसकी तरबियत का ख्याल ना करे, ये कोई वालिद नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाहे बगाहे आते रहते थे, तरबियत के मराहिल फरामीन जारी कर जाया करते थे, अल्लाह का जैसे हुक्म होता वैसे करते थे। ये नहीं है कि छोड़ दिया तो सो छोड़ दिया, नहीं। उसके बाद फलस्तीन से सफर करके आते हैं, कई चक्कर लगते हैं। अब अल्लाह का कुरान सुनिए, अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि ये हमारे पैगंबर क्या थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह तज़किरा करता है कि जब बुढ़ापे की उम्र में हमने इसने बड़ी दुआएं की, हमने इसे बेटा अता फरमाया, इसके घर के आंगन में एक फूल उगाया, फिर इसकी दिल की बाग बहारें जनाब बुलंदी को छू रही थी। अब वो जब बच्चा दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा, 10 या 11 साल की उम्र को पहुंचा, बाप के क्या क्या अच्छे सुहाने ख्वाब नहीं होते हैं कि बुढ़ापे का मेरा सहारा है। अल्लाह पाक ने फिर अल्लाह की मशीयत और अल्लाह का इरादा हुआ कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फिर इम्तिहान लिया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और कड़ा इम्तिहान शुरू होता है। उधर पिदर शिफ्क बाप की और मोहब्बत भी है, इधर अकेला बेटा भी है, इधर तन्हे तना इब्राहीम भी है, उधर बेटा पहले से दूर है, छोटी सी उम्र में, दूध वाली उम्र में बेटे को छोड़ आए हैं। अब अल्लाह ने कहा छोड़ दे, दोबारा फलस्तीन जा, बैतुल्लाह में इसको छोड़ दे, हम इसकी हिफाजत करेंगे। वो फलस्तीन जाते हैं, फलस्तीन से दोबारा कई मरतबा आते और जाते हैं। फिर जब वो 10 साल की उम्र को पहुंचता है, बाप के जज्बात होते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या करेगा। अल्लाह ने फिर इम्तिहान लिया। अल्लाह ने कहा आप फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जरा और इम्तिहान लेते हैं, और इन मोहब्बत की हांडी जोश मारती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक हुक्म देता है और वो बेटे को आकर बतलाते हैं मेरे बेटे एक बड़ी सख्त आजमाइश में आ चुका हूँ। ये कोई आजमाइश नहीं है, ये मेरे अल्फाज हैं, मेरे रब का मुझे हुक्म है, और ये हुक्म ये है इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका। अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, मुझे दिया था, मैंने बड़ी दुआओं से मांगा था, जिस रब ने तुझे अता
کیا، اس رب کا یہ حکم آ رہا ہے کہ تیرے راستے پر اب اس کو قربان ہونا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو میری اولاد ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے آگے سے یہ جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، اگر اللہ کا آپ کا حکم ہے، آپ یہ کام کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ قیامت خیز منظر بھی ہے، چشم فلک بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم بڑھا ہے، نیچے نوجوان چھوٹا سا بچہ ہے اور چھری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اس نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ونادیناہ اے یا ابراہیم، اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا، رب نے کہا ونادیناہ اے یا ابراہیم، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ میں رب العالمین ہوں، مجھے کسی کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو کسی کے مال کی نہ دولت کی، میں تو دلوں کے جذبات کو دیکھتا ہوں، لوگوں کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں سے اپنی محبت دیکھتا ہوں۔ بس میری بات سن، انا کذالک قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ دیکھ جنت سے ہم ایک مینڈھا بھیج رہے ہیں، اس کو ذبح کر اپنے بیٹے کو لے جا، تو ہمارے امتحان میں کامیاب ہو چکا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہوتی ہے قربانی۔ یہ جو آج جانور لے آئیں گے میرے بھائی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے 2-3 لاکھ کا یا جناب لاکھ کا ایک بکرا، یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی کو سمجھنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں سمجھیں۔ یہ آپ کو قربانیاں سمجھنی پڑیں گی، آپ کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید قربانی صرف جانور کے چھری گردن پر چھری پھیرنے کا نام ہے۔ قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ قربانی تو سب سے پہلے اپنے مال سے بھی پہلے اپنے نفس پر پھیرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں انتظار میں تھا، میں 2 ہفتے قبل ہفتے کی یہاں مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، اور وہ میرے دوستوں کھلے دل سے کہتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی توقع امید نہیں ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ آپ تاجروں کو ایسا تاجر بنا دے جن کا تذکرہ ہم سب کا کتابوں میں پہلے یعنی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جن کی تجارت کی وجہ سے نون مسلم اسلام لے آئے تھے۔ او میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جب میں نے یہاں نماز پڑھائی تو چند صفحے تھی، یہ پلر تک بھی پورے نہیں تھے۔ 2 ہی صورتیں ہیں، یا آپ سب فوت ہو گئے تھے یا آپ سب زندہ ہوں گے لیکن اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی صورت بچتی ہے۔ واللہ اگر میں یہاں، مجھے اللہ موقع دے، اگر میں یہاں ہوں، میری طبیعت یہ نہیں ہے، میں تو دکانوں پہ جا جا کے بھی آپ لوگوں کو لے آؤں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھو۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ کرو، اگر تم جب تک زندہ ہو رزق حلال کماؤ اور نماز با جماعت مسجد میں پڑھو، اللہ کی قسم انشاءاللہ تم سب اللہ کی جنتوں میں انشاءاللہ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ یہ اپنے دلوں کے تہیہ کرو کہ آج کے بعد نماز با جماعت چھوڑنی، چھوڑ دو یہ سستی، نماز پڑھنے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس رب کے لیے ٹائم نہیں ہے اور یہ انتظار میں ہے کہ گاہک آ جائے گا۔ او اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام کی پھر زندگی، پھر قربانی سے آپ نے سیکھا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اللہ نے دنیا سے نہیں جنت کا جانور پیش کر دیا۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنی دکان کو چھوڑ کے لاک کر کے آتے ہیں، کوئی اندر نہ ہو، معذرت کے ساتھ، ایک تاجر مجھے ایسا بھی ملا، اس نے کہا کہ میرا یہ اصول ہے، وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ جہاں یتیم خانے اس طرف نماز کا ٹائم ہوتا ہے بند ہے، ہم کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، چاہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اس کا اپنا معاملہ، ہم کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی ہمارا ایمان ہے جو رزق ہمیں نماز کے وقت ملتا ہے نا، وہ شیطانی اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر والا نہیں ہے۔ وہ مال کیسے خیر والا ہو سکتا ہے جو ہمیں اللہ کی عبادت سے روکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ قربانی اس چیز کا نام ہے، اپنے من کو ذبح کرو، اپنی عادات کو چھوڑو۔ وہ جو ایک ساری زندگی ہوگی ہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھ لیں۔ رمضان میں یہاں آتا تھا درس دینے تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، ایک جماعت ہوگی، آ رہے ہیں
بندے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، 2-4 ادھر 2-4 ادھر. اگر یہ سب بندے ابھی بھی تو آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ باقی نمازیں جماعت سے پڑھیں گے تو کیا خیال ہے میرا اللہ آپ کا رزق تنگ کر لے گا؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے آپ نے اپنے خالق اور مالک رازق کو پہچانا ہی نہیں. یہ ہے اصل عبادت. اللہ فرماتا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ معاملہ پورا کر لیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے عظیم ایک قربانی عطا فرمائی. یہ ہے میرے بھائیوں وہ مختصر قرآنی آیات کا خلاصہ جسے آپ سنتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قربانی، آپ حیران ہوں گے بے نمازی بندے کی قربانی ہوتی ہے، کسی سے جا کے پوچھیں. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بے نمازی مسلمان فوت ہو جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں، تمام ائمہ کا مذہب ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی نہیں چاہیے. جی بتائیں کیا کریں گے؟ تو میرے دوستو ہمیں اس بارے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ، کہ ہم نے اس معاملے کو چھوٹا نہیں سمجھنا. آج کے بعد جو سستی ہو گئی ہے آپ کے لیے بشارت ہے. جو سستی ہوگی اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. یہاں کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہے جو کہ حضرت میں نے تو کبھی جمعہ کے علاوہ نماز ہی نہیں پڑھی آج تک. تو شیطان آپ کو یہ دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کا قرآن ہے جب نماز پڑھنا شروع کرو گے اللہ کہتا ہے وہ جو تمہاری چھوٹی ہوئی نمازیں تھی توبہ کرو، وہ چھوٹے ہوئے تمہاری نمازوں کو جو تم نے گناہ کیے تھے ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دو. اللہ کے در پہ آؤ تو صحیح، رب سے لو لگاؤ تو صحیح. یہ ہے اصل بات، یہ ہے قربانی کا اصل فلسفہ، قربانی کا اصل مقصد. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربان کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. قربانی کے حوالے سے چند اہم مسائل اور چند اہم باتیں بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے احسان سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ صاحب مال ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ وہ بھی آپ ذرا ضرور سن لیں شاید رہ نہ جائے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے شریعت میں. لوگوں نے اس میں بڑی سستی کی ہے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس طاقت ہو راستے کے حج کو جانے کی اس کے اوپر حج واجب ہے. اب یہاں پر جتنے آپ بھائی بیٹھے ہیں کسی سے جا کے پوچھیں کہ حج کن پر واجب ہے، ایک ہی راستہ ہے. حج اس پر واجب ہے جس کے پاس حج کرنے کی سواری کا کرایہ ہے یا سواری ہے. اس دور میں گھوڑا اونٹ، آج کے دور میں ایئر لائن کی ٹکٹ. جتنے دن وہ وہاں رہے اس کے گھر والے کسی سے مانگے نہیں. ذرا ایمانداری سے بیٹھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں اللہ کے گھر میں بیٹھیں. او بھائی توجہ کریں، بڑی توجہ طلب بات ہے. آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ آپ 10 لاکھ لگا کے آئیں، ایک مہینہ بھی رہ کے آئیں تو آپ کے گھر والوں کا ہر چیز ٹھیک کلیئر ہے. اس کا مطلب آپ کے اوپر حج فرض ہے اور اس کو لیٹ کرنا گناہ ہے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہمارے بھائی مسلمان کر رہے ہیں. اصل میں آپ کو یہ بات یا سمجھائی نہیں گئی ہے یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. جس بندے کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ آ جا سکتا ہے، پورا مہینہ نہ لگائیں. 8 دن حج کو، حج کی عبادت شروع ہے، آپ 2 دن پہلے جائیں اور عید کے 3 دن بعد جیسے قربانی ہوتی ہے تو 3 دن بعد آپ پھر واپس آ جائیں. کل آپ کے دن ہی 10 بنتے ہیں. آپ جائیں اور آ جائیں. نہ آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ آپ کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ آپ کا بینک بیلنس خالی ہوتا ہے. آپ پر حج فرض ہے. یہ جو آج کل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نا، وہ جی کوئی بات نہیں، یہ جو میں نے 2-3 اپنے پوائنٹ شروع کر رکھے ہیں ذرا انہیں اسٹیبل کر لوں پھر جاؤں. یاد رکھو موت کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ واجب ہے. لوگوں نے ایک اور بہانہ بنا رکھا ہے، جی میں پہلے بیٹیوں کی شادی کر لوں، یہ ہمارے حج عمرے ہیں. بالکل یہ حج عمرے نہیں ہیں. جب آپ چلے جائیں گے ان کا ضامن اللہ ہے، لیکن یہ آپ پر فرض ہے. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے جس کو طاقت دی ہو اس کو چاہیے وہ صاحب مال ہے تو جلدی حج کرے، اس لیے کہ اس کو نہیں پتا آنے والے دنوں میں اس کو بیماری حملہ کر دے.
اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر میرا باپ ہے، وہ بیمار ہے، نہیں چل سکتا ہے، حج کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس پر حج واجب ہے، تو جا کے کر، لیکن پہلے اپنی طرف سے حج کر۔ یہ بڑے اہم مسئلے ہیں جس کو لوگ کوتاہی سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں آپ جتنے بیٹھتے ہیں، کیا آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے؟ آپ کہیں گے اس اعتبار سے تو ہمارے اوپر حج فرض ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہم اس کو لیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سب سے پہلے اصلاح کریں، ہم اللہ سے مل کر دعا کریں، اللہ آپ کو جو صاحب استطاعت ہے جلدی جلدی حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہماری طرح صاحب استطاعت نہیں، اللہ اپنی فضل سے انہیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آ جائیے دوسرا مسئلہ، قربانی۔ ایک گھر میں ایک ہی گھر والے کی طرف سے اگر کوئی بڑا کر لے ہو جاتی، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس درمیان آپ کو کوئی بھی سوال ہو، اسی درمیان بھی آپ کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہوگی، علم ہوگا، آپ کو جواب دے دوں گا، ورنہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو جواب دوں گا۔ آپ کے والد اگر کر لیتے ہیں، آپ بیٹے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کرنا، والد اگر کرتا ہے سب کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اگر بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سب کی ہانڈی بھی جدا جدا پکتی ہے اور سارے ماشاءاللہ کماتے بھی ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کیا کریں؟ اپنی اپنی کریں۔ نمبر 2، بعض اہل علم کا یہ موقف ہے قربانی واجب ہے، قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ دونوں طرف دلائل ہیں۔ ایک اور مسئلہ نوٹ کریں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں یا 4 ہیں؟ قربانی کے دن عید الاضحیٰ والا دن اور اس کے علاوہ اور 3 دن، یعنی کل کتنے دن ہیں؟ یہی راجح ترین مسئلہ ہے، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نوٹ کریں۔ قربانی کے دن 4 ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول، اور اسی طرح امام اکرمہ، امام حسن بصری، امام مکحول، اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ اور امام داؤد ظاہری، ان سب ائمہ دین کا یہی موقف ہے کہ قربانی کے 4 دن۔ اس کے برعکس جو کہتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے۔ ان کی دلیل عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے جو کہ صحیح درست نہیں ہے۔ راجح موقف یہی ہے کہ قربانی 4 دن ہیں، اس کے قربانی کے 4 دن ہیں۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ صرف دن میں ہو سکتی ہے، رات میں ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں۔ بعض لوگ اس حوالے سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ کوئی قربانی کرے رات میں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات میں قربانی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس سے مراد، آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں کہتا ہوں میں اس بھائی سے 3 دن بات نہیں کروں گا، تو کیا مطلب ہے؟ جب دن کا اجالا ہوگا، قسم کھاتا ہوں 3 دن بات نہیں کروں گا، تو جیسے اندھیرا ہو گیا بات کرنی جائز ہوگی؟ میں نے جمعہ کے دن قسم اٹھائی کہ میں بات نہیں کروں گا سوموار تک، تو کیا آج سے میں نے شروع ہوا، صبح 9 بجے سے میرا ٹائم، تو رات 9 بجے کے بعد بات کر لوں، قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی۔ تو رات کو بھی اگر دن میں، جس طرح شہروں میں یہ مسائل ہیں، کسائی نہیں ملتے ہیں، کوشش کریں اگر دن میں ہو سکتا ہے، اگر رات میں بھی کرے قربانی تو بالکل شرعاً درست ہے، جائز۔ قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قربانی کا جو گوشت ہے، یہ سب لوگوں کو معاملہ پتہ ہے، اختصار کے ساتھ پھر ذکر کر دیتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ خود کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ایک مقام پر اس سے پہلے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی فوت شدگان کی طرف سے قرآن و حدیث کے نزدیک جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، طالب علم ہوں، جو علماء اہل علم نقل کرتے ہیں، ان کے فتاویٰ صرف آگے نقل کر رہا ہوں۔ فوت شدگان کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے، بات کہتے نہیں ہو سکتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہے، آپ نہ کریں۔ اولاد جو بھی نیکی کا عمل کرتی ہے، والدین کو اس کی کام یعنی اجر ملتا ہے، اولاد یہ کر لے۔ قربانی کے حوالے سے ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کے عقیقے نہیں کرتے، اور جناب قربانی والے دن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بچے کا نام کا ایک حصہ، دوسرے کا دوسرا عقیقے کے حصے میں ڈالتے ہیں، یہ بالکل غلط بات۔ قربانی کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے آنتڑیاں اور کچھ جسم کے اعضاء، کچھ لوگوں نے مشہور حدیثیں بنا رکھی ہیں اپنی طرف سے کہ یہ حرام ہیں، یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ آنتڑیاں جس کو ہماری زبان میں آندرے کہتے ہیں، وہ بالکل آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔